بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان چمن، آج میں دو ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے آپ کا 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی ہے، اور دوسرا جو آج کل خبر چل رہی ہے کہ صوبوں کی تقسیم. دونوں ہی بڑے نازک موضوع ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی یونٹی نہیں ہے. ہر بندہ جو اپنی بولی بول رہا ہے. جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کا نام کیا اس طرح کی امینڈمنٹس کے اوپر چینج لانا. دیکھیں، ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، جس طرح کہ امریکہ میں ہے، جس طرح کہ فرانس میں ہے. برطانیہ کا ان ریٹن ہے. دے آر آن ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمس. تو جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو صرف آپ مارشل لا سے ہی ختم کر سکتے ہیں. ویسے یہ کانسٹیٹیوشن ختم نہیں ہو سکتا. وہ ہم نے کیا، ہم نے وہ سارے تجربے کیے اس ملک میں. کون سا تجربہ ہے سیاسی جو ہم نے نہیں کیا؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے جس میں رولز ریگولیشنز ہیں، جس کو فالو کرنا ہے ہر صورت میں. اگر آپ لوگ فالو نہیں کریں گے تو پھر عام آدمی کو کیا سبق سکھائیں گے آپ کہ وہ آئین کی پاسداری کریں؟ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. پہلے میں آتا ہوں 18 امینڈمنٹ پہ. 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ ایک میوچل بینیفیشری امینڈمنٹ ہے. ہر جو بندہ اس امینڈمنٹ میں کے لیے سب نے ایگری کیا. ہر ایک نے اپنا اپنا پوائنٹ اس میں ایڈ کیا. ہر ایک نے اپنی قوم کے اس کو نام کیا چیز کو نہیں سامنے رکھا، قوم کی ضرورت کو. ہر پارٹی نے اپنے ضرورت کو سامنے رکھا. اب یہ کوئی بات ہے کہ 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ایجوکیشن صوبوں کو ہے کہ جو تاریخ پر پڑھانی ہے جب پڑھائیے. اور ایک ملک کی ایک تاریخ ہوتی ہے. There is one history of the nation. There is no two ways. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹورزم جو ہے وہ بھی صوبوں کو دے دیا. اور بھائی ٹورزم پوری دنیا میں آپ کسی ملک کو لے لیں. میں جس ملک میں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ دیٹ از ون پالیسی. کہ ٹورزم کی کیا پالیسی ہوگی؟ ہوٹل بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، موٹلز بننے ہیں. کیا ضرورت ہے ہر جگہ کی؟ سیکورٹی کا بندوبست کرنا ہے تو یہ سینٹر کے نیچے ہوتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ صوبوں کو دے دیے. تیسری چیز یہ ہے کہ صوبوں کو اتنا زیادہ فنڈ دے دیے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ 24 کروڑ لوگوں میں سے کوئی بندہ 10-12 بندے چن لیں اور چاروں صوبوں کے اس نام کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو فنڈز ہیں پچھلے 5 سال کے ان کو چیک کر لیں کہ فنڈ کس کے لیے ایلوکیٹ ہوئے اور خرچ کدھر ہوئے. اب یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ ہر ایک نے اپنے آن کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی اپنے بولی بول رہی ہے، نون والے اپنی بولی بول رہے ہیں، باقی پی ٹی اے اپنے بولی بول رہے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے جج بیٹھے اور ساری پارٹیاں اپنا اپنا ویوز دیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور اس کے مطابق پھر اسمبلی جو ہے وہ امینڈمنٹ کرے اس میں 18 کلاز میں جو ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. ڈونٹ فورس ٹو چینج دی 18th amendment. It will bring more disunity among the nation. دوسری چیز جو ہے صوبوں کی تقسیم. اور بھائی صوبوں کی تقسیم سے نعرہ مارنے سے پہلے برائے مہربانی ساری پارٹیوں کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ صوبے ہم بنانا چاہتے ہیں، آپ سب اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. There is a system which has been written in the Constitution of 1973. How more promises will be made. یا تو آپ اس کو فالو کریں یا پھر مارشل لا لگاؤ.
There is no other way. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی ملک میں اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے, اتنی ڈس یونٹی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی دکان سے سجائی ہوئی ہے اس نے. ان حالات میں میک یوز آف سپریم کورٹ. جیسے کالا باغ ڈیم میں ہم نے سپریم کورٹ کو استعمال نہیں کیا نا, ہم نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا. بٹھاؤ تو سارے ججوں کو, جن کے جو مخالفت کر رہے ہیں اس کی کالا باغ ڈیم کی, یہ اپنا بیان دیں, جو حق میں وہ بھی بیان دیں. لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائڈ. پیور ٹیکنیکل پروجیکٹ جو تھا اس کو ہم نے سیاسی پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا اپنی ذاتیات کے لیے. اسی طرح یہ تو 2 پوائنٹ ہیں, 18 امینڈمنٹ اور دوسرا یہ صوبوں کی تقسیم. یہ برائے مہربانی ٹیک دیز ایشوز ٹو سپریم کورٹ, واٹ ایور دے ڈیسائڈ برنگ اٹ ٹو دی اسمبلی فار دی امینڈمنٹ آف ان دی کانسٹیٹیوشن. لیٹ ایوری باڈی اسپیل آؤٹ ہز فیلنگ in Supreme Court, and let Supreme Court with honesty and sincerity give judgment. Nobody will interfere in that. If you sit down in some other place and decide and announce, it will have very negative effects. Remember my point. ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو یہ ثابت کرے کہ ملک میں یونٹی آنی ہے, ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے آئین کو مانو, آئین کو فالو کرو. یہاں 4 قسم کے آئین بنے ہوئے, کوئی ایلیٹ کلاس ہے, کوئی ایلیٹ کلاس فن خان بنے ہوئے, ان کے لیے لہرا ہے. بیوکریسی کے لیے لہرا آئین ہے, باقی سب کے لیے ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو ملک میں لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے نا. اوبیڈینس ٹو لا نہیں ہے, پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے, اور ارلی پنشمنٹ نہیں ہے. بھائی 10 سال لگ جاتے ہیں فیصلہ سناتے ہوئے نیچے لیول پہ, اور سپریم کورٹ پہنچتے عمریں گزر جاتی ہیں, بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یعنی کون سا مقدمہ ہے جو اتنا ٹائم لیتا ہے؟ ہم سمجھوتہ کر رہے ہیں, ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, اور کوئی بات نہیں. برائے مہربانی جو وقت کے حکمران ہیں اینڈ پیپل ہو میٹر, دے مسٹ یو بی مور سیریس اباؤٹ دیز 2 things, 18th Amendment and division of the provinces. Don't play with the country like that easy. Whatever I have suggested, do that. Take Kalabagh Dam, take 18th Amendment and take division of provinces to Supreme Court. Full bench. Let them decide and then carry out the amendment in the Constitution. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن کو جو قائد اعظم نے بنایا تھا اس کو مضبوط کرے. پاکستان زندہ باد.